دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بدبخت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. اب یہ بدبخت کس کو کہا گیا؟ ماشاء اللہ کون لگاتا ہے؟ تو اگر نہیں لگاتے تو بدبخت ہیں، اگر لگا دیں تو چیف جسٹس امت بندیال کی ساتھ صاحبہ کے مطابق وہ خوش بخت ہیں. اب یہ خوش بختی ہم پچھلے تقریباً 9-10 سال سے دیکھ رہے ہیں. جنرل باجوہ، جنرل فیض کے جو خوش بختی کا دور تھا بقول چیف جسٹس صاحب کی ساتھ صاحبہ کے، وہ بھی ہم نے دیکھا. اس سے پہلے جنرل مشرف کا خود جو ہے خوش بختی کا دور دیکھا. اس سے پہلے جنرل ضیاء اللہ کی خوش بختی کا دور دیکھا. اب اگر مارشل اللہ لگانے سے بھی انکاری ہے تو یہ بدبختی کا دور ہو گیا ہے. معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بدبخت مارشل اللہ بھی لگانے کو تیار نہیں ہے. اور یہ آپ کا ماحول ہے، یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. اور چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر جو آڈیو ٹیپس آئی ہیں وہ اب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ وہ بیس لیس بے بنیاد ہے، کیونکہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال کو شاید معلوم تھا کہ ان کے بارے میں بھی شاید آڈیو ٹیپس ہیں یا ان کے اہل خانہ کے بارے میں بھی. اور اگر اس وقت کی حکومت اس بات کے پر خوش ہے کہ اپوزیشن کی جو خواتین ہیں یا حضرات ہیں یا جو بھی ہیں ان کی آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور وہ لیک ہو رہی ہے تو وہ بھی نامناسب ہے. اور جب ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یعنی اس وقت کی اپوزیشن جب حکومت میں تھی اور اس طرح کی آڈیوز آتی تھی تو اس کے اوپر بھی وہ بغلے بجاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم ایک ایسی اب سوسائٹی، ایک ایسی پالیٹی میں اس وقت جس میں کہ ایک بگ بردر جو ہے وہ ایک جنم لے چکا ہے اور وہ ہر ایک کے اوپر نظر رکھے ہوئے، ہر ایک کی ٹیپیں رکھ رہے ہیں، ہر ایک کی آڈیو ویڈیوز کے ثبوت اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور وقت آنے پر وہ کسی کو بھی بخشے گا نہیں اور نہ ہی انہوں نے بخشا ہے کبھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بڑا غلط ہے اور یہ کسی کی بھی پرائیویسی جو ہے اس کو یہ بریچ کرنے کے مترادف ہے. البتہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ لیک ہو گئی ہے اور ہم سب خبر کی دنیا کے لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں خواتین کے ہم نے میسیجز کیے اور اس میسیج کے اوپر میں نے ان کو بھیجا چیف جسٹس صاحب کے اوپر مبینہ طور پر، کیونکہ ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی اس بات کی، اور پھر اس کے اوپر وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ریئیکشن دیا، وہ دوسرے کی بھی بات کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو اور سنجیدہ معاملہ ہے کہ اگر واقعی ڈکٹیشن جو ہے یا انفلوئنس کرنا اور کسی جج کا انفلوئنس ہونا وہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اس سے پہلے یہ آڈیو تو بہت بعد بھی آئی، اس سے پہلے ہی لوگ جو ہے وہ یہی ساری باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے خاندانوں کا انفلوئنس ہے اور گھر والوں کا انفلوئنس ہے. اور ثاقب نثار صاحب کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ ان کے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو کیا ہوا اور وہ ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے اور کافی اہم بھی ہے. اور اچھا عاصمہ، سوری وقت کی کمی ہے، آپ کو سوری میں نے عید پہ تنگ کیا ہے، بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے. اس معاملے کو کیسے اٹ کانٹ ریمین ان اٹینڈڈ، اس کو کہیں نہ کہیں ایڈریس تو کرنا پڑے گا بیکاز اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ بڑی عوام کے اوپر بھی آئیں گی. آپ ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا اس پہ کیا کر سکتے ہیں مبینہ طور پر، یہ مبینہ ویڈیوز پر ہم ٹیکنیکلی کریں کیا؟ دیکھیے یہ تو اب چیف جسٹس صاحب تو سو تو لیتے ہیں، ان کا اختیار تو خیر اب جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کے اوپر، لیکن کیا ہی مناسب ہو کہ ایک سو ووٹوں انہوں نے لیا ہوا اسی دوران اس بات کے اوپر سوال اٹھائیں اور ان کی ذات کے اوپر سوال اٹھائے، وہ اس کی بات میں کلیریفیکیشن دیں، بلکہ لوگوں کو طلب کرے، پوچھیں کہ یہ آڈیوز کہاں سے آئی ہیں، یہ گفتگو درست ہے یا غلط ہے، وہ وضاحت بھی پیش کریں اور انویسٹیگیشن بھی کریں. یہ تو بال ان کی کورٹ میں ہے اور ان کو ضرور اس مقدمے کے اوپر جو ہے اس کے اندر ہی اس سے بات کرنا پڑے گی کہ یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نمٹانا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت سینسیٹیو بات ہے اور ان کے کردار کے سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجھے بتا دیجیے گا متی صاحب ویری لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا یہ کیسے معاملہ شوڈ گو ان اٹینڈڈ، شوڈ وی اگنور اٹ، شوڈ وی کنسیڈر دا سیکورٹی آف دا بریچ آف سیکورٹی پرائیویسی، کیا کریں اس کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاناما بینچ مشہور زمانہ کے جو ججز صاحبان تھے وہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے لگے تھے تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو باقاعدہ مہمانوں کی گیلری میں بٹھا کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنایا تھا. تو یہ بیوی بچے اہل خانہ یہ تو اس وقت سے انوالو ہیں پچھلے 6 سال سے، خاص طور پہ سیاست کے اندر بلکہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کہ نیا قانون آ گیا ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود اس کمیٹی کے رکن ہیں، جو کمیٹی بنائی گئی ہے سو موٹو نوٹس لینے کے لیے. ابھی تک وہ قانون تو 8 ججوں نے معطل کر رکھا ہے، 2 مئی کو اس کی تاریخ ہے، مگر اس سے پہلے میرے خیال میں اس کمیٹی کے جو رکن ہیں وہ معطل سمجھیں یا جو بھی، ان کو ایک خط ضرور لکھنا چاہیے چیف جسٹس کو کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اہل خانہ کی فون ٹیپنگ ہوئی ہے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس سردار طارق مسعود کو، چیف جسٹس امت بندیال کو خط ضرور لکھنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ ہم کمیٹی کے بطور ممبران
آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ فوری طور پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور یہ فٹ کیس ہے سو موٹو کے لیے اپنی سفارش میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس کیوں ہوتی ہیں, یہ آڈیو ریکارڈ کون کرتا ہے. اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کو پہلے کئی بار موقع مل چکا ہے, لیکن آج تک کوئی مصدقہ یا ٹھوس جو ہے فیصلہ عدالتوں کی طرف سے نہیں آیا, اور کسی حکومت کی طرف سے بھی کوشش نہیں کی گئی کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. صرف ماضی میں ایک کوشش ہوئی تھی جس کا آج میں نے ذکر بھی کیا ہے, اور وہ 1995-96 میں جو ہے عسکر خان کیس کی صورت میں جو چیزیں اس کے ایک تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ جو بے نظیر بھٹو کے جب حکومت برطرف کی صدر لغاری نے, تو اس وقت ان کے انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے میجر ریٹائرڈ مسعود شریف صاحب, تو ان کو ہتھکڑیاں لگا کے سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا, اور وہ فون ٹیپنگ جو انلیگل تھی اس کا معاملہ اس کے اوپر ایک الگ سے بینچ بنا دیا گیا تھا. یہ سجاد علی شاہ صاحب کا دور تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ بینچ بھی الگ سے بنا دیا گیا تھا, اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسا ٹھوس فیصلہ نہیں آیا. اور میجر مسعود شریف کو ہتھکڑیاں بھی اس لیے لگی تھی کہ ایک تو وہ میجر تھے, دوسرا وہ ریٹائر تھے, تیسرا وہ ایک سویلین انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تھے, چوتھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ تھے, اور بے نظیر کے انٹیلیجنس بیورو کے چیف تھے. تو فون ٹیپنگ جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے بعد سے انٹیلیجنس بیورو تو شاید محتاط ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جو کنورسیشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو تو کوئی اسٹینڈ لینا چاہیے نا. اب جب انلیگل فون ٹیپنگ 1996 میں میجر مسعود شریف نے کی تھی, تو اس میں بھی تمام ججوں کی فون ٹیپ ہو رہی تھی, اور تقریباً 7,500 سے زائد خفیہ جو آڈیو ٹیپس تھی وہ سپریم کورٹ کے حوالے کی گئی تھی. وہ ایک بکسے میں بند کر کے آج بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے جو خفیہ ڈاکومنٹس کا سیکشن ہے وہاں پہ وہ سیل بند ہیں 1996 کی 7,000 سے زائد آڈیو ٹیپس. تو ان آڈیو ٹیپس کے ہوتے ہوئے اور وہ کیس کا فیصلہ بھی آیا, لیکن کوئی سچ وہ چیز اس کے اوپر ایسا سخت فیصلہ نہیں آیا.